السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان میں اللہ نے ہمیں بنایا، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا. ہر ایک نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے. ساری کائنات کو چلانے والا اللہ، اور اللہ تعالی سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. ہر ایک چیز اللہ کو معلوم ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا تھا اس وقت: اے رب العالمین، تو ایسے انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر فساد کرے گا، جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گا، جو دنیا میں جا کر جھگڑا کرے گا، جو دنیا میں جا کر لڑائیاں فساد برپا کرے گا، تو کیوں ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت فرمایا، فرشتوں سے اللہ نے کہا: قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا کہا اللہ نے اس وقت؟ فرشتوں سے کیا کہا تھا اللہ نے؟ جو کچھ میں جانتا ہوں انسان کے بارے میں تم نہیں جانتے. تو میرے بھائی، جب ایک ایمان والا، ایک مسلمان اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں سے کہتے ہیں: دیکھو، تم نے کہا تھا کہ میرے بندے یہ انسان فساد برپا کرے گا، دیکھو میرا بندہ میرے لیے سجدہ کر رہا ہے. جب لوگ 5 وقت نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر ان پر فخر کرتا. جب جمعہ کے دن لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں
تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں میں یہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے گھر میں آج جمع ہو کر میری عبادت کے لیے آئے ہوئے. تو اللہ نے اس وقت جواب دیا تھا. تو میرے بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا؟ اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہے؟ کون سی بات؟ میرے بھائی یہ ساری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے. اب ایسا تو نہیں کہ بغیر کسی کے کوئی کام ہو نہیں سکتا. ہو سکتا کیا بھائی؟ کام نہیں ہو سکتا. خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، دور ہے، ایک ملحد آیا. کون آیا؟ ایک ملحد آیا. خلیفہ ہارون رشید کے پاس یہ ایک ملحد آیا. اگر اس نے کہا کہ اے خلیفہ ہارون رشید، آپ کے دور کے جو علماء ہیں ان علماء نے ایک بات یہ واضح کر دی ہے کہ ساری کائنات کو چلانے والی ذات کسی کی ہے، کوئی چلا رہا ہے اسے، میں نہیں مانتا. ایک ملحد آ کر اس نے سوال کیا تھا. آپ کے زمانے کے علماء نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات کسی کی ہے، کوئی چلا رہا ہے اسے، مگر اسے میں نہیں مانتا. آپ ایسا کریں، آپ کے دور میں جو اس وقت جو علماء ہیں، جو امام ہیں، ان میں سے کسی کو بلائے، میں ان سے مناظرہ کروں گا، میں ان سے بحث کروں گا. اب اس وقت اماموں کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے. کون تھے وہ اس وقت؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے دور کے ہیں، اس وقت تھے. تو بادشاہ نے پیغام بھیجا، بلوا بھیجا، حضرت آپ ایسا کریں کہ ایک ملحد آیا ہے، آپ سے وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے بحث کرنا چاہتا ہے، آپ تشریف لائیں. تو حضرت نے یہ کہلا بھیجا کہ میں انشاءاللہ ظہر تک یا ظہر کے بعد میں حاضر ہو جاؤں گا، ظہر کے بعد میں آ جاؤں گا. تو پیغام جس نے دیا وہ واپس آ کر اس نے بات پہنچا دی. بہت دیر ہو گئی، ظہر کے بعد آپ نے کہا تھا، بہت دیر ہو گئی. پھر دوسری مرتبہ بادشاہ نے بھیجا، آپ تشریف لائے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس سے اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھ کر ظہر کے بعد بہت دیر کے بعد آپ مجلس میں داخل ہوئے. جیسے ہی امام صاحب دربار میں داخل ہوئے تو خود خلیفہ ہارون رشید آپ کے ساتھ وہ بھی آیا. آ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اونچی جگہ پر بٹھایا. کہاں بٹھایا بھائی؟ اونچی جگہ پر، بالکل اوپری حصے پر، اونچی جگہ پر آپ کو بٹھایا. جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اونچی جگہ پر بیٹھے، دربار میں سارے لوگ، سارے رعایا موجود ہیں، بادشاہ موجود ہیں. تو وہ ملحد جو آیا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ آنے میں دیر کیوں کر دی؟ اس نے کیا کہا؟ حضرت آپ آنے میں دیر کیوں کر دی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ملحد، میرا گھر دجلہ جو سمندر ہے، دجلہ کے اس کنارے پر میرا گھر ہے. اگر میں وہاں سے آؤں گا تو پورے دجلہ کے سمندر کو پار کر کے میں آنا پڑے گا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب میں گھر سے نکلا، دجلہ کے کنارے پر، جب دریا کے کنارے پر آیا تو وہاں پر دیکھا کہ یہ کشتی بالکل ٹوٹی ہوئی ہے، جس کے تختے بکھرے پڑے ہیں، تختے ادھر ادھر ٹوٹے پڑے ہیں. جیسے ہی میں دجلہ کے کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا
کہ وہ کشتی جو جس کے تختے ٹوٹے پڑے ہیں ٹوٹ گئے ہیں، دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ تختے خود بخود جڑ رہے ہیں۔ وہ کیا ہو رہے ہیں؟ خود بخود تختے جڑ رہے ہیں۔ جڑتے جڑتے تھوڑی ہی دیر میں وہ کشتی بن گئی۔ بنانے والا کوئی نہیں، نہ وہاں پہ کوئی کاریگر تھا کشتی کو بنانے کے لیے، نہ وہاں پہ کوئی بڑھائی تھا اس کو بنانے کے لیے، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ کشتی کے تختے خود بخود جڑ گئے اور کشتی خود بخود بن گئی۔ جب وہ کشتی بن گئی، کشتی بن کر جب سمندر کے کنارے پر آئی تو میں اس میں بیٹھ گیا۔ کیا فرما رہے امام صاحب؟ میں اس میں بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو کشتی خود بخود چلنا شروع ہو گئی۔ نہ اس میں چلانے والا کوئی ڈرائیور ہے، نہ اس میں چلانے والا کوئی ملا ہے، کوئی بھی نہیں۔ کشتی خود بخود چلنا شروع ہو گئی اور میں وہ کشتی میں بیٹھ کر یہاں پہ آیا ہوں، پہنچا ہوں۔ اب پوری بات درباریوں نے سنی، وہ ملحد نے بھی سنا، تو ملحد کہنے لگا کہ اے خلیفہ ہارون رشید، آپ نے سنا یہ جو امام جو کہہ رہا ہے کہ کشتی خود بخود جڑ گئی، خود بخود کشتی تیار ہو گئی اور خود کشتی کے اندر یہ بیٹھ کے آ گئے، کوئی چلانے والا نہیں۔ اس سے زیادہ جھوٹی بات میں نے اب تک سنی ہی نہیں۔ اس سے بڑی بات جھوٹی بات میں نے سنی ہی نہیں۔ تو پھر وہ ملحد کہنے لگا ایسے کیسا ہوگا؟ کشتی خود بخود کیسے جڑ جائے گی؟ کوئی تو ہوگا جو بنائے گا۔ کشتی خود بخود کیسے چلے گی؟ کوئی تو ہوگا جو کشتی کو چلائے گا، میں نہیں مانتا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ملحد، میں یہی تو تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک معمولی سی کشتی جو خود بخود بن نہیں سکتی، بنانے والا تو کوئی اسے چاہیے، اور جو کشتی جو بن گئی وہ خود بخود چل نہیں سکتی، کوئی چلانے والا اسے چاہیے۔ جس طرح ایک معمولی کشتی بن نہیں سکتی ایک انسان کے بغیر، معمولی کشتی چل نہیں سکتی کسی کے بغیر، تو پھر یہ ساری کائنات ایسے ہی کیوں کیسے چل رہی ہے؟ یہ ساری کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب اس کے سامنے یہ مثال رکھی تو اب اسے عقل آئی۔ اب وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ آخری سانس تک وہ ایمان ہی کی حالت میں رہا اور اس کی موت بھی ایمان پر آئی۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ ساری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی نہیں بھی؟ یہ ساری کائنات کو کون چلا رہی؟ اللہ کی ذات ہے جو چلا رہی ہے۔ یہ آسمان کو بغیر ستون کے ٹھہرانا، پانی پر زمین کو بچھانا، وقت پر چاند کو نکالنا، وقت پر سورج کو نکالنا، یہ سب کس کی ذات ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بڑی ذات کوئی نہیں، اس سے بڑی نرالی ذات کوئی نہیں میرے بھائی۔ اس لیے اللہ رب العالمین، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اس کی محبت عطا فرمائے۔ اس کی محبت اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی، ہم زندگیوں میں کیا ہے؟ سخی بن کے زندگی گزار، بخیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو کنجوس پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ کھولے بھئی، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کا خاص نام حضرت عبداللہ ہے۔ یہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ لوگ ان کو کوستے تھے کہ عبداللہ جو ہے کتنا زیادہ دیتا ہے۔ لوگ ان کو کوستے تھے کہ عبداللہ کتنا زیادہ دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، لوگوں کو کوستے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر گئے، باغ کے پاس سے گزر گئے، تو دیکھا کہ ایک غلام جو ہے، یہ غلام کھجوروں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے، کھجوروں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور چھوٹا موٹا کچھ کام بھی کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، وہیں پر کھڑے ہوئے۔ تو تھوڑی دیر میں جو
باغ کا جو مالک کا جو بیٹا جو تھا وہ 2 روٹیاں لے کر آیا، 2 روٹیاں لایا، لا کر وہ غلام کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی غلام کے ہاتھ میں 2 روٹیاں آئیں، وہ روٹیاں لے کر جو ہے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا کہیں سے ایک کتا آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہیں سے ایک کتا آیا، آ کے اس کے سامنے آ کے دم ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ جو غلام جو تھا وہ کیا کیا، ایک روٹی اٹھا کے کتے کو ڈال دیا۔ جیسے ہی ایک روٹی کتے کو ڈالا، کتا فوراً کھا لیا۔ پھر دم ہلاتے ہوئے کھڑ گیا، تو پھر یہ غلام جس کے پاس دوسری روٹی تھی، اس نے وہ روٹی بھی اٹھا کے کتے کو ڈال دی۔ اب وہ کتا دوسری روٹی کھا لیا، کھا کے چلا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر بالکل اس کے قریب آئے، غلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے، اے نوجوان، تیری دن کی روزی کتنی ہے؟ تجھے تیرا مالک کھانا کتنا دیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، دن میں صرف 2 ہی روٹیاں وہ دیتا ہے، دن میں 2 ہی روٹیاں دیتا ہے، سارا دن میں 2 روٹیاں کھا کر میں گزارتا ہوں۔ پھر کہا کہ اب 2 روٹیاں تو نے کتے کو ڈال دی، اب کیا کرے گا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، وہ غلام کہنے لگا، اب رات کو تو میں بھوکا سو جاؤں گا، رات میں بھوکا مجھے سونا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ تو نے 2 بھی روٹیاں کتے کی کیوں ڈالی؟ تو وہ غلام کہنے لگا اس علاقے میں کہیں پر بھی کتا نہیں ہے۔ وہ غلام کیا کہنے لگا؟ اس علاقے میں کہیں پر بھی کتا نہیں ہے، مگر پہلی مرتبہ اس علاقے میں میں نے یہ کتے کو دیکھا جو آیا ہے، شاید اس وجہ سے آیا ہوگا کہ اس کو بھوک لگی ہوگی، اس لیے میں نے اس کو کھلا دیا۔ اب یہ اس کی بھی بڑی ادا پسند آ گئی، تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ لوگ عبداللہ بن جعفر کو لوگ یہ کوستے ہیں کہ عبداللہ جو ہے سب سے زیادہ دان کرنے والا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو دینے والا ہے، سب سے بڑا سخی ہے، مگر میں آج کہتا ہوں عبداللہ سے بڑا سخی جو ہے یہ غلام ہے۔ عبداللہ سے بڑا کون ہے؟ یہ غلام ہے، یہ غلام میرے سے بڑا سخی ہے۔ پھر وہ باغ کے مالک کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ میں غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عبداللہ نے سارا واقعہ آپ نے بیان کیا۔ تو باغ کا مالک کہنے لگا کہ حضرت آپ نے اس کی صرف ایک اچھائی آپ کو بڑی پسند آئی، ایک اچھائی سے آپ اتنا متاثر ہو گئے، میں تو ہر دن اس کی اچھائیاں دیکھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، پھر اور میں وہ باغ کو بھی خریدنا چاہتا ہوں، میں وہ باغ کو بھی خرید کر میں اس کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ باغ کا مالک کہنے لگا حضرت میں آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ کیا کہنے لگا وہ باغ کا مالک؟ میں آپ کو اللہ کے سامنے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس غلام کو آزاد بھی کر دیا، اور میں نے میرے باغ کو اس کے لیے میں نے ہدیہ بھی دے دیا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سخی بن کر زندگی گزاریں۔ کیا بن کے زندگی گزاریں؟ سخی بن کے زندگی گزاریں، بخیل بن کے نہیں۔ سخی اللہ کو بہت پسند ہے، بخیل اللہ کو پسند نہیں، بخیل اللہ کو پسند نہیں، سخی اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے میرے بھائی سخی بن کے ہم زندگی گزاریں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب جو ہے ہم لوگ ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں، نہیں بھائی؟ اب کوئی دعا کرتی، دعا کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے؟ آمین بولتی کہ نہیں بھائی؟ آمین بولتی نہیں۔ اور جتنے بیٹھی پورے دن آمین نہیں بولتے، جتنے بیٹھی پورے لوگ آمین نہیں بولتے۔ حضرت بولے کیا میں سمجھو لوگوں کو؟ اب دیکھو آمین جو ہم لوگ کیوں بولنا، آمین لفظ کیا ہے؟ حضرت بخاری، صحیح بخاری میں یہ آمین پر ایک بات نکلی ہے۔ آمین جو ہم کہتے ہیں، کوئی امام صاحب دعا کرتے کرتے جب لوگ جو آمین بولتی، وہ آمین کا لفظ ذکر ہے یا آمین جو ہے دعا ہے؟ آمین ذکر ہے یا آمین دعا ہے؟ تو حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آمین کہنا بھی دعا میں شامل ہے۔
آمین کہنا کیا ہے بھائی؟ دعا میں شامل ہے. جیسا دعا کرتے رہتے امام صاحب، جیسا ہم لوگ آمین آمین بولتے، جو دعا کر رہے ہیں جو آمین بول رہے ہیں دونوں بھی شامل ہے، دونوں بھی شامل ہے. سب کا آمین کہنا ضروری ہے. سمجھا بھائی؟ سب کا آمین کہنا کیا ہے؟ دعا میں شامل ہے، ضروری ہے. اب یہ کس سے ثابت کرنا؟ قرآن سے ثابت ہے. یہ کس سے ثابت ہے بھی؟ قرآن سے ثابت ہے. سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی تو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے دونوں کی دعاؤں کو میں نے قبول کر لیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف دعا کی تھی، ان کے بھائی نے آمین کہی تھی. تو دعا کرنا اور آمین بولنا یہ دونوں بھی کیا ہے؟ دعا میں شامل ہے. سمجھ آ رہا بھائی؟ تو میرا بھائی، اس لیے تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی ہم جو دعا کرتے ہیں، دعا کرنے میں تو کیا کرنا؟ آمین بولو. اب ایک حدیث سے بھی یہ ثابت ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کو گئے. حضرت عباس کو نہیں، حضور کے چاچا ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گھر کو گئے تو حضور علیہ السلام نے اس وقت دعا کی. جیسے ہی آپ نے دعا کی، جتنے وہ گھر کے اندر لوگ موجود تھے سب لوگوں نے آمین کہی. حضور نے دعا کی، سب لوگوں نے آمین کہی. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جو آمین جو لوگ جو گھر کے جو کہہ رہے تھے وہ گھر کے دیواروں سے بھی آمین کی آوازیں آ رہی تھی. وہ گھر کے دیواروں سے بھی آمین کی آوازیں آ رہی تھی. تو میرے بھائی اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو دعا کر دی اس کے بعد کیا بولنا؟ آمین بولنا. زور زور سے بمڑا مارنا نہیں، آہستہ بولنا. اب یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب آپ اللہ کے سامنے دعا کرو، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کرو اور آہستہ دھیمی آواز میں اللہ سے دعا مانگو. جو بڑبڑا کر جو زور زور سے جو مانگتے ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے بھی. تو میرے بھائی، ہم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا مانگیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ نرالی ذات ہے. ہمارا ایمان سب پر ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہمارا ایمان اللہ پر، آمنت باللہ اور فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، سب پر ہے نہیں. اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دیکھیں بھائی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ہے نہیں ہمارا ایمان ہے. تو میرا بھائی، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جسے ہم سورہ کہف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ کیا بولتے ہیں بھائی؟ سورہ کہف. اس کا نام سورہ کہف. اگر سورہ پڑھے تو کیا ملتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن، چاہے جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھے یا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے، جو شخص سورہ کہف کو ایک مرتبہ جمعہ کے دن پڑھتا ہے، 8 دن تک جتنے بھی فساد ہوگے، جتنے بھی جو شر ہوگے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 8 دن کے سارے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ایک حدیث ہو گئی. اور دوسری حدیث میں سورہ کہف کے بارے میں آیا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں، وہ پاؤں کے تلووں سے لے کے آسمان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نورانیت اللہ تعالیٰ روشن کرتی گئے. ایک نور اللہ تعالیٰ بھیجتی گئے. اور وہ نور کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ نور جو ہے ہمارے لیے کام آتا. تو میرے بھائی، سب ساتھی جو ہے سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو دجال کا جو فتنہ ہے، دجال کا فتنہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے.
جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے، سب پیغمبروں نے دجال کے فتنے سے سب نے پناہ مانگی ہے، سب نے پناہ مانگی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا، اگر وہ 8 دن کے اندر اگر دجال بھی نکل آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو میرا بھائی سورہ کہف اور اس کے اندر کیا ہے، ایک واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کا ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک دور میں 7 نوجوان تھے، وہ نوجوان بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو اس نوجوانوں کو بادشاہ بلا کر کہا تم ایسا کرو، اگر تم دین پر قائم رہے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اگر تم دین سے پھر گئے تو تمہاری زندگی میں بخش دوں گا۔ تو ان نوجوانوں کو صرف 1 دن کا وقت دیا، اس نے کتنے دن کا وقت دیا؟ صرف 1 دن کا وقت دیا۔ سوچ کے بتاؤ، اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے، دین پر قائم تھے، دین پر قائم تھے، چلتے چلتے یہ غار کے اندر یہ لوگ داخل ہو گئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ ایک پہاڑ کے اندر غار تھا، غار کے اندر داخل ہو گئے۔ کہف کے معنی آتے ہیں، کہف کے معنی آتے ہیں غار کی۔ سورہ کہف میں جو کہف ہے نہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں اس کے میننگ ہے غار کے، اس کے معنی ہیں۔ اب یہ اندر داخل ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سلایا۔ کتنے دن سلایا بھائی؟ کتنے دن تک سلایا؟ کتنے دن تک سوتے رہے؟ 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ 3 سال نہیں، 309 سال تک یہ نوجوان سوتے رہے۔ اب سوئے کیسا؟ ہم لوگ سوتے کیسا؟ انکھیاں بند کرنے کا سوتے، انکھیاں کھولنے کا سوتے؟ کیسا سوتے بھائی؟ انکھیاں بند کرے تو لوگ سمجھتے سوگا رہے گا، یہ انکھیاں کھلے رہے تو لوگ سمجھتے جاگیا رہے گا وہ۔ مگر میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت یہ کاملہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے سلایا۔ کتنے سال؟ 309 سال تک وہ نوجوان سوتے رہے، مگر ان کی آنکھیں بالکل، دونوں بھی آنکھیں ان کی کھلی تھی، دونوں بھی آنکھیں ان کی کھلی تھی، ان کی آنکھیں کھلی تھی مگر وہ سوتے رہے۔ اب دیکھو بھائی 6 سے 8 گھنٹے ہم لوگ سوتی نہیں، اس سے زیادہ سوئے تو یا تو پیشاب کو جانا یا نہیں تو حاجت کو جانا نہیں، جانا کہ نہیں، وہ ضرورت کے واسطے سے جانا نہیں۔ حضرت میں جاتا نہیں، بستر میں کرنے تو بولے تو ہوتا نہیں، ہوتا بستر سے اٹھنا پڑتا۔ انسان چاہے 6 گھنٹے سو جائے، چاہے 8 گھنٹے سو جائے، چاہے 10 گھنٹے سے اٹھنا تو پڑے گا اسے۔ پیشاب کے لیے تو اٹھنا، حاجت کے لیے تو اٹھنا، ضرورت کے لیے تو اٹھنا پڑے گا نہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ کبھی آپ لوگ 24 گھنٹے سو جاؤ، یہ پھسلیاں درد کرنا شروع ہو جاتی، یہ پھسلیاں ہیں نہیں، پھسلیاں درد کرنا شروع ہو جاتی انسان اگر زیادہ سو گیا تو۔ میرا بھائی اب یہ 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، آنکھیں کھلی تھی، مگر میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ پھسلیاں درد ہوئی کیا ہوئی کہ بھائی دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، سال میں 2 مرتبہ یہ لوگ کروٹ بھی لیتے تھے۔ سال میں کتنی مرتبہ کروٹ لیتے تھے؟ 2 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ یہ لوگ کروٹ بھی لیتے تھے۔ 6 مہینے میں ایک بار ادھر کروٹ، ایک بار ادھر کروٹ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کاملہ ہے۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی بڑی نرالی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ نہیں میرے بھائی اب یہ 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ اب جو ہے زمین پر یہ لوگ سوئے، زمین پر یہ لوگ سوئے تھے، نہ زمین نے ان کو کھائی۔ میرے بھائی یہاں تک علماء نے فرمایا جب سورج نکلتا تو اللہ سے وہ اجازت لے کر نکلتا کہ میں اب نکل رہا ہوں کہ میری روشنی ان نوجوانوں پر پڑے یا نہ پڑے، اللہ حکم دیتا نہیں پڑنا۔ تو ان نوجوانوں پر سورج کی کرن بھی نہیں پڑتی تھی، 309 سال تک روشنی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ میرے بھائی بھیڑیا معلوم نہیں آپ لوگوں کو؟ بھیڑیا معلوم نہیں؟
भेड़िया सोया से देखी कब तभी देखी कि भाई भेड़िया सोया से देखी नहीं। देखो भेड़िया कैसा सोता मालूम, एक आंख बंद करके एक आंख खुली रखो सोता, सोन गहरी नींद में सोता उन्हें भेड़िया, एक आंख बंद करता एक आंख खुली रहती सोता रहता, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर ये आंख बंद करके फिर ये आंख खोलता, मतलब नींद में सोकर रहता उन्हें। देखो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत नहीं। भेड़िया को सुला रहा तो एक आंख बंद कर दो, 300-900 साल तक ये नौजवान सोए आंखें खुली हुई। अब वहां पे खास बात ये थी, जो गार में जो नौजवान सोए हुए थे, गार के दरवाजे पर कुत्ता भी वहां पे पहरेदार था। कौन था भाई? कुत्ता पहरेदार था, कुत्ता पहरेदार था। कुरान मजीद में या लगभग हदीस में कुत्ते का नाम हमरान बयान किया गया, कुत्ते का नाम हमरान बयान किया गया है। और एक रिवायत में कुत्ते का नाम खितमीर बयान किया गया, कुत्ते का नाम खितमीर बयान किया गया है। मगर वो गार के अंदर नहीं था। आप लोग समझ रहे हैं, गार के अंदर था, वो गार के अंदर नहीं, गार के बाहर था। कहां था भाई? गार के बाहर था। हुजूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, जिस मकान में कुत्ता हो या जिस मकान में किसी की तस्वीर लटकी हुई हो तो वहां पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। यह हदीस है नहीं। अब गार के अंदर कुत्ता नहीं था, गार के बाहर था। मेरे भाई 309 साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सुलाया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें 309 साल बाद उठाया। जब उठाया तो वो आपस में बात करने लगे, कब सोए थे, कितने दिन हो गए। तो उसमें से एक बोला, हम लोग सुबह को सोए थे, शाम को उठ गए, खाली एक ही दिन उठे, एक ही दिन सोए। उसमें क्या बोला, उसमें क्या बोला, सुबह को सोए थे, शाम को उठे। वो लोग सुबह को सो, शाम को उठे। तो उसमें से क्या बोला, सुबह को सोए, शाम को उठ गए, खाली एक दिन। तो उसने क्या बोला, नहीं एक दिन से खाली आधा दिन सो, खाली आधा दिन सो। मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 300-900 साल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सुलाया। अब जब उठे तो अब भूख लगी उन्हें। अब क्या लगी भाई? 309 साल तक भूख भी नहीं लगी, ना जमीन खाई, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। अब उठे, जैसा ही उठे अब भूख लगना शुरू हो गई। अब उन्होंने मशवरा किया क्या करना, तो इकले को बाजार को भेजे। अब इकले को क्या करे, उसमें से बाजार को भेजे, जो जाकर क्या कभी खाने के वास्ते ले ले को। जैसे ही वो बाहर निकले, उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त जो शहर का जो नाम था, वो शहर का नाम अफसोस था। वो शहर का नाम क्या था? अफसोस नाम था वो शहर का नाम। जब वो लोग घूमने गए, जब वो नौजवान गया, जाके दिरहम कुछ जो भी था जाके निकाल के दिया दुकान वाले को। उसने देखा, परेशान होगा, ये कौन से जमाने का दीना। उसने बाजू वाले को दिया, बाजू वाले को दिया, बाजू वाले को दिया, पूरे को दिया, पूरे घेर ले उसे बाजार। ये कहां से सिक्का ले लगा, कौन से जमाने का ले लगा। तो मेरा भाई आखिर में उस वक्त एक बादशाह था, वो बादशाह के पास नौजवान को पकड़ को ले गए तो बोला, पूरा वाकया उसने सुनाया। फिर बादशाह ने इल्तिमास की कि हमें भी जो है वो नौजवान दिखाओ, हमें भी वो गार दिखाओ। इसके दो कौल हैं। ये कौल ये कि बादशाह के साथ बहुत सारे लोग गार के पास आए। जैसे ही गार के पास आए, वो नौजवान कहने लगा कि बादशाह तुम लोग सब यहीं खड़ो, मैं जाकर पूछ लगा दूं। जैसे ही वो नौजवान अंदर दाखिल हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो गार को क्या है वहीं से क्या कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको छुपा दिया। ये कौल ये है कि बादशाह ने नहीं देखा और लोगों ने भी जो है वो नौजवानों से मुलाकात नहीं करे। और एक रिवायत में आता है नौजवानों से मुलाकात भी हुई, बादशाह ने भी उनसे मुलाकात भी हुई, सारे वाक़ये को बयान किया। तो मेरे भाई अलगज़ मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत क्या है, इतनी निराली हिकमत है। अब इससे क्या मालूम हुआ कि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत, हमारा ईमान मौत के बाद उठाए जाने पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। समझ आ रहा भाई? हमारा ईमान ये भी। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरी सांस तक ईमान पर कायम रहने की अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए।